اشفاق ستی آپ کے سامنے، اور آج میں ایک ایسے معاملے پر بات کرنے کے لیے آپ کے سامنے موجود ہوں جس بارے میں نے اس سے پہلے کبھی بات نہیں کی۔ بات ہے صحافی عمران ریاض سے متعلق، صحافی کہیں، یوٹیوبر کہیں۔ ظاہر ہے کہ صحافت میں کچھ امپریشن یہ جاتا ہے کہ انہوں نے اپنا نام اتنا نہیں بنایا جتنا ظاہر ہے کہ ان کے ٹی وی شوز یا ان کے پروگرامز وغیرہ یا ان کا طریقہ کار اتنا لوگوں کو وہاں پر نہیں بھایا جتنا ایز اے یوٹیوبر اپنا جو یوٹیوب چینل تھا جس کے تحت انہوں نے کام کیا، اور وہاں پر یوٹیوب پہ جو ویڈیوز بنایا کرتے تھے تو وہاں پر ان کی ملینز کی فالوئنگ تھی، بلکہ کہا یہ جاتا ہے کہ پاکستان میں یوٹیوب کا سب سے زیادہ دیکھا جانے والا جو چینل تھا وہ عمران ریاض کا تھا۔ اب ظاہر ہے ان کے پروپیگنڈا ٹیکٹکس تھے، اور جس طریقے سے وہ عمران خان صاحب کی حکومت اور جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ اسٹیبلشمنٹ کی خلاف بات کر کے پذیرائی حاصل کرتے تھے، اور اس کے اندر آبویسلی ملک سے باہر بھی بہت سے طبقات تھے جو کہ ان کو سراہا کرتے تھے، وہ ساری بحث اپنی جگہ۔ لیکن بات یہ ہے کہ ان کی ڈسپیئرنس کو ان کے غائب ہونے کو تقریباً 5 مہینے کا وقت تقریباً ہو چکا ہے۔ مئی میں وہ ڈسپیئر ہوئے تھے۔ پہلی گرفتاری ان کی غالباً جولائی 2022 میں ہوئی تھی، پھر اس کے بعد فروری 2023 میں ان کو اریسٹ کیا گیا، پھر اس کے بعد 9 مئی کے واقعات کے بعد دوبارہ سے ان کا جو گرفتاری ہے اس کو عمل میں لایا گیا، اور اب یہ سلسلہ ہے کہ آپ یہ دیکھیں کہ عدالت سے ان کو ضمانت ملنے کے باوجود جب ان کو اریسٹ کیا گیا اس کے بعد سے اب تک ان کے ویئر اباؤٹس کو کچھ پتہ نہیں چل سکا۔ پھر جب عدالتوں کی جانب سے پریشرائز کیا گیا تو پھر یہ کہا گیا کہ جی افغان سمز استعمال ہوئی ہیں ان کی ابڈکشن میں، اور اس حوالے سے ایک کمیٹی بھی بنائی گئی کہ جو وہ پتہ چلانے کی کوشش کر رہی ہے کہ عمران ریاض کہاں ہیں۔ اب دیکھیں بات دراصل یہ ہے کہ یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ تحریک انصاف کے چیئرمین جو بھی 9 مئی کے واقعات میں ان کی ذمہ داری تھی یا جو بھی سلسلہ تھا اس کے پیش نظر وہ اٹک جیل میں موجود ہیں۔ ان کے جو بھی سپورٹرز تھے جنہوں نے 9 مئی جیسے واقعات میں اپنا کردار ادا کیا، جس کی جتنی مذمت کی جائے ظاہر ہے کم ہے اس اعتبار سے کہ کوئی بھی ریاستی اداروں پر اس طرح سے حملہ آور نہیں ہوتا۔ جو کام بھارت کبھی نہیں کر پایا وہ آپ نے کر دکھایا۔ پھر دوسری چیز آ جاتی ہے پروپیگنڈا وارفیئر۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ اگر عمران ریاض نے یہ جرم کیا ہے، اور ظاہر ہے کہ بظاہر یہ لگتا ہے کہ وہ اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے تھے، اور ان کا اپنا بڑے کئی بھی چیزوں کو ٹیک اوور کرنے میں اور اپنے ویڈیوز بنانے میں، یعنی کہ وہ کسی بھی طرف جاتے تھے تو وہاں پر 8-10 لوگ ان کی ویڈیوز بنانے میں، ان کی ایک ایک بات ریکارڈ کرنے کے لیے، مطلب ہی نیو ہاؤ ٹو ورک، تو ملوث ہوتے تھے۔ لیکن ایک چیز میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہر شہری کو، یعنی کہ جو بھی شخص ریاست کی تحویل میں ہے، اور اگر ایسا ہے کہ عمران ریاض جو ہے وہ ہماری ریاست کے پاس ہیں، ان کو اریسٹ کیا گیا ہے، تو کم از کم ان کو فیئر ٹرائل کا حق ملنا چاہیے۔ فیئر ٹرائل کا حق ان سینس کہ کم از کم یہ ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ ہونا چاہیے ان کی فیملی کو کہ وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ اور دوسری چیز یہ ہے کہ ہاں مقدمہ چلائیں ان کے اوپر، اور جو بھی شخص اگر کسی بھی طرح سے ملک کو نقصان پہنچانے کا ذمہ دار ہے تو اس کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے۔ ایسے لوگوں کو سپورٹ نہیں کیا جانا چاہیے، بلکہ ان کو لوگوں کے سامنے ایکسپوز کرنا چاہیے کہ بھائی یہ وہ شخص ہے جس نے ملک کے خلاف یہ کام کیے، اس طریقے سے یہ باتیں کی، اس طریقے سے لوگوں کے ذہنوں کو انفلٹریٹ کیا، ان کے ذہنوں کو ایک طرح سے پلیوٹ کیا، اگر لگتا ہے کہ ایسا ہے۔ لیکن مجھے یہ لگتا ہے کہ اگر اس طریقے سے کسی کو غائب کیا جائے گا یا ان کے ویئر اباؤٹس کا پتہ نہیں ہوگا تو اس کے بعد پھر یہ ہے کہ لوگوں کی مزید ہمدردیاں پھر بڑھتی ہیں، پھر آپ کی کاز کو اس پہ نقصان پہنچتا ہے، اور جس طریقے سے آپ ایک چیز ہائی لائٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ پھر نقصان ہوتا ہے۔ اب ہائی کورٹ کی جانب سے آج میں کیوں بات کر رہا ہوں، کیونکہ ہائی کورٹ کی جانب سے آج جو وہ ایک ریمارکس دیے گئے لاہور ہائی کورٹ کی جانب سے کہ بھائی ہمارے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے، اور انف از انف، اور اب جو ہے وہ نہ پیش کیا گیا تو پھر کارروائی ہوگی عمران ریاض کو۔ تو اس حوالے سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ بندہ اگر آپ کے پاس ہے آپ اس کو پیش کریں، اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ جو بھی کارروائی وہ کریں، سافٹ ویئر اپڈیٹ کرنا ہے جو بھی کریں، لیکن کم از کم ان کی فیملی جس اس وقت ایگنی سے، جس پریشانی سے گزر رہی ہوگی، اس سے کم از کم ان کو چھٹکارا ملے گا۔ بیکاز اور میرے خیال میں اگر یہ ریئلائزیشن ہو لوگوں کے اندر کہ ان کے حق میں یا ان کے لیے کیا برا ہے اور کیا فالو کرنا ان کے لیے ٹھیک ہے، کیا ان کی ریڈ لائنز ہونی چاہیے، تو پھر اگر کوئی اس سے سبق سیکھ لیتا ہے تو وائی ناٹ، سیکنڈ چانسز لازمی طور پر لوگوں کو ملنے چاہیے۔